وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال نبينا جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم آل بیت نبوت ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك وهبط نبينا جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نظام الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مأموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي نظام الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اب میں ذاکر صاحب سمجھ میں سے وہ آئے اور فضائل المصائب محمد و آل محمد بیان فرمائے. بلند الصلوات. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سادل النار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. دشت میں
گئی تنہا دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا کلی رہ گئی آئی عباس ماریا گیا اکبر ماریا گیا کربلا کے میدان کلی رہ گئی ہے دشت میں رہ گئی تنہا جو وطن یاد آیا پانی پہ نظر پڑی تو ہر دشنا کہانیا آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی بلنا بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا دیاں تو بہن کے پردے ہو گئے حسین بادشاہ دی پاک اماں بانیان دی صفحہ ازاں بچھائی جس مرحومت رسالہ ثواب واسطے مجلس ہے ماں حسین بھی انہوں اپنے قرب جگہ عطا فرمایا اور بھی بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا کو جا چکے ہیں ماں حسین بھی انہوں جوارے پائنٹن با کے چالا مقام عطا فرمایا تو اڈے ساڈے بھی جتنے مرحومین اس دنیا کو جا چکے ہیں مالک انہوں دی مغفرت فرمائے مالک انہوں قرب محمد والے محمد نصیب فرمایا درود پڑھو محمد والے محمد اللہم زندہ سلام کو نعرہ تکبیر زندہ سلام کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی ولی اللہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنہ دلانت پاک سیدہ دہکھانے لے دلانت پاک محمد دی پاک دین ستان لے دلانت درود پڑھو محمد والے محمد دلانت اللہم دعا ہے بانیان دی صفحہ ادا بچھائی تو سمومنین درود کریم تو چل گیا آیا سب مسکین ذاکرہ دا بڑیا حسنین شریفین دی پاک اور طاہر ربان اپنے دربار کی عبادت دے شمار فرمائے صدا وسن جائی صدا وسن ویڑے جتھے مظلوم کربلا دا ذکر ہوندہ ہے مسجد اندر بیٹھے ہو ذکر امام حسین علیہ السلام سن رہے ہو ذکر امام حسین علیہ السلام وچ بولنا عین عبادت ہے بجائے اس لئے کہ گلی تے چوک تے یا کسی اور فنکشن تے بولنا اور بہتر ہے ذکر امام حسین علیہ السلام جتنا انسان بلند بول سکے بولنا چاہیے کیونکہ اس بولنے کا پتہ تو قبر وچ لگنا ہے بدعا کی ہے کہ مرحوما نو مالک جواد بھائی تنخواہ کے چالا مقام عطا فرمائے اسی شیعہ بڑے خوش قسمت ہاں کہ اللہ نے سانو علی جیسا امام عطا کیتا اس تو بڑی خوش قسمتی ہے کوئی نہ اسی اگر کسی نو تحفہ بھی دینا ہوئے تے کفن کربلا دا دینے کسی بندے نو کوئی اور کفن دے کے دیکھو ٹھیک ہے جس بندے نو اسی تحفہ دئیے کفن کربلا وہ بندہ خوش ہوتا ہے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے کفن کرو بلا کا خاک شفا لے کر کفن کرو بلا کا خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر سرے مجلس جڑے مجلس امام حسین علیہ السلام سن دیں انہوں واسطے شیر سرے مجلس
میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا. سرے مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا. تبلغ خواب میں آئی جناب سیدہ لے کر. پاک کی بھی ذات ہے بلند صلوات. خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے؟ سورج شام ویلے کہڑے پاسے جاتا ہے؟ مولانا جو بڑے منظور نظر شاعر میر امیر صاحب مرزا دبیر صاحب میر امیر صاحب ایک دن چھت آرام فرما رہے ہیں. سورج ڈھلتے سورج پہ نگاہ پئی ذہن خیال پیدا ہویا کہ خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے. سوچا مبتلا ہو گئے. اگلیاں 17 مکمل نہیں ہو رہی. چھت اترے صحن چاہے صحن تو بازار چاہے. سامنے ملاقات ہوئی مرزا دبیر صاحب نال. مرزا دبیر صاحب فرماتے سلامت صاحب تم پریشان ہو؟ فرماتے نہیں یار دبیر میں پریشان نہیں. فرماتے سر اچھے کا دستا ہے تم پریشان ہو. جناب سلامت صاحب فرماتے نہیں یار میں چھت پہ آرام فرما رہا ہوں. میری نگاہ پہ سورج پہ لاندے سورج پہ نگاہ پہ ذہن خیال پیدا ہوا خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے. دبیر صاحب فرماتے ہیں ٹیکسٹوں کی پریشانی کے لیے. فرمایا اگلیاں 17 مکمل نہیں ہو رہی. توجہ طلبگار بھائی اگلیاں 17 مکمل نہیں ہو رہی. جناب دبیر فرماتے ہیں معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے. معلوم ہے تدبیر کو جہاں جاتا ہے. مرزا سلامت صاحب فرمائیں میں بھی دسو جاتا کتنے ہے. جناب تدبیر صاحب فرمائیں مغرب کی طرف ہے. قدر علی یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. سلامت رہو. ماں حسین بھی چانو کسے کمی میں دان محتاج نہ کرے. درود پڑھو محمد والے محمد. ماشاء اللہ قوت الا باللہ بسم اللہ قرآن دی ابتدا سونی سلوات. الحمدللہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین وارث جنت ذات بلند صلوات. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمت مصطفیٰ بلند صلوات. الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب شہید الجام کربلا. شیعہ سنیوں کفن کوئی نہیں ملا. الذی قال وقت وداع من الخیام یا زینب ویا میں گرسویا سکینہ زمین اسلام سیدہ میریا دسیاں بہنا میریا اللہ
سی بڑا بدماشاں دی بھیڑ چ ہن لا دے حوالے دیاں تے بہنی تے پردے ہوئے الذی جس کپڑے لٹے گئے الذی غسل بدن ساقی تو سبب کرا جن غسل سے پانی کوئی نہ جن بدن بخون دا غسل بنیا رخسار گلا ہے ندی پیڑی رے بسم اللہ کرا سید زادی دے نام منصور کے مجلس میں چاہنا اس بیوی دے دکھ بڑا کل چیلم کئی لوگاں اتھائیں لاہور کی ترسی کئی لوگاں کربلا کی ترسی ہر کئی چیلم کی رب اکبر کی قسم حسین دے زخمی کنا لی دی چیلم لکھی تا بیودا جیڑی ربی بابا میرا کائنات امیر بابا سکینہ دی مجبوری میں تیرے تھوڑے دورا شرما کے دیوانا مسجد بیٹھے ہو اللہ نے گواہ بنا کے اس اللہ کے گھر رہ کے رونا ہے اس رومن کا پتا تھانو قدر امام حسین علیہ السلام جدا قدر چاہتے ہیں وہ تو پتہ لگ سی ادھر جو آنا حسین بادشاہ زخمی کرنا لی تھی زندان اس قید دے بادے میں آخ رہی ہے ادھر جو آنا تو اصغر کو ساتھ مت لانا بسم اللہ کرام دیا تو بہن کے پردے ہوں گے ادھر جو آنا تو اصغر کو ساتھ مت لانا کیوں جہاں میں قید ہوں ادھر اندھیرا بہت ہے بابا بسم اللہ کرام بھائی دیا تو بہن کے پردے ہوں گے گریا بلند کرنا ہے دام حرم علی حسین بادشاہ کچھ گیا پیو کے کولا بیٹھیے پیو کا گل چمکیا نہیں بابا میں میرا کائنات دا امیر بابا بابا ایک دکھ ہے جڑا میں قبر تک نہیں بھولنا ہے معصومہ کیڑا دکھ ہے رب اکبر دی قسم آئے ضرور کرے معصومہ کیڑا دکھ ہے معصومہ فرمائے بابا بابا دکھی ہوئے جدا تینوں مار دیاں میں چھوڑا دیاں بابا جدا شمر مینوں مارتا ہے میں نے چھوڑا والا کوئی نہ دیاں تو بہن کے پردے ہونے بھائی دیاں تو بہن کے پردے ہونے بسم اللہ مینوں چھوڑا والا کوئی نہ عزت والوں حسین بادشاہ دی دھی کیوں نال گلاں کردی سم گئی تو ہے چاہے اللہ دا عرش بنائے ادے حسین میں تیری دھی کو قید کر کے شام لے جانا ہے خیال اللہ مگر کسی دھی کے سامنے کیوں نہ کسے کسی پیو کے سامنے دھی نہ مری دے معصومہ فرمائے دیے میں نے قید کر کے نہ لے جا اللہ دی پوری کائنات کوئی ہوئی تو دکھا جندا بابا مر جائے وہ دھی قید ہو جائے معصومہ فرمائے دیے میں نے نہ لے جا آدھے میں ہر کسی کو چھڑ دے سا دن ضرور لے کے جا سا معصومہ فرمائے دیے کیوں ایک غیرت اندر میں حسین نو 13 ضربہ ماری نے حسین آئے نہیں کی تھی میں جدا تینوں تماچے مارے نے خنجر تلے طرف گیا دا آئے میں مظلوم کی تھی بسم اللہ کرا بھائی دیاں تو بہنیں تو برتے ہوئے آئے میں مظلوم کی تھی بس عزت والوں قید کر لیا معصومانو وکھرے اٹھتے قید کیتا اٹھ ٹوٹے آگاہ حسین دے زخمی کرنا لی دے دیے مقتلل ویک کیا یہ بابا وہ میرا کائنات امیر بابا میرا وس نہیں لگتا میں مجبور ہاں
بابا میری رسیاں لتھیاں تین والا ساں بس عزت والوں سارے راہ حسین کی دھی کو پیار کرتے آئے اندیا کھانا حسین کی دھی کو پیار کرتے آئے بسم اللہ کرا آگے زندان دکھی دکھی بین کریا یزید کے سپاہی تنگ آئے آج یزید شاہی گھر کو بھی یا اس بچی کو چپ کرا یا ساڑھا نوکری کو جواب اس بچی کے بین سانو سمجھ نہیں دیں گے عزت دے آؤ یزید نے میرا مولا امام سجاد کو دربار بلایا سجاد جی بچی بابا وعدہ کر کے رو ہے تیری کیا لگتی ہے حسین بادشاہ کا زخمی پتر لے آیا کر میں مظلوم کی چھوٹی بہن اس بچی کو چپ کراؤن کی کوئی تجویز مولا امام سجاد فرمائندے نے اس بچی کا بابے نال کمال پیار ہاں بچی کی بڑی محبت آ بابے نال اگر بابے کا سر مل بنجے وقت امام ہو کے وعدہ کرنا نہ روسی اے اگر وقت نہ روسی امام فرمائندے میں امام ہو گیا دا پیا نہ روسی تے نہ روسی دیت بہنی دے پردے ہوئے بھائی بے توجہ نہیں کرنی سجاد مولا دے ہتھاں تے پیو دا سہارا آیا سجے دیا زلفاں کھبے کھبے دیا زلفاں سجے سر خون ترے رات روڑ والا امام پیو دا سر چوکیاں دا بابا او میرا کائنات دا غریب بابا بابا میدان کربلا چکبر دے سینے چوبھال بچی دا ذکرہ سوکھا بابا میدان کربلا چاہتی غازی دے بابو چامڑے سوکھیا بابا میدان کربلا تسیر دے گالی جو دل چکنا سوکھا بابا میدان کربلا قاسم دی لاش اکٹھی کرنی سوکھیا بابا پوپیاں دے رلے کدی اس بازار کدی اس بازار مجنا موک ہے دیاں دے بہن دے بندے ہوئے بھائی بسم اللہ کرا پیو دا سر لے کے زندان تے آئے میرا مولا فرمائندہ سکینہ بابا میں لڑائی آدھی سجاد میں سارے راہ میں پیوڑا دے پانی ملیا میں پانی پی لیا میں دل کے تیرے زمینہ تے آگے سکھلیا سجاد میں نے جس جگہ سے وقت ملیا میں تیرے کنڈے کر دیا رب اکبر کی قسم کر سوال سکینہ دے ہاتھ میں بدے آن سجاد مولا دے پیرے چو کنڈے کیویں کر دیا جس جاتے باندے آن آدیان سجاد معصومہ فرمیندی ہے سجاد پیر ودا میں تیرے منہ نال کنڈے چھکا دیاں تے بہنی دے پردے ہوئے بے توجہ نہیں کرتی آج سجاد میں تیرے کنڈے کڈڑ والی بہنا سجاد ایک منت دا مہربانی کر میرے بابے دا سر میرے سینے تے رکھ جا معصومہ فرمیندی ہے بابا مستا شہر مدینہ جدا تسی سفر تے رہندے آئے بابا سفر تے واپس ملتے آئے سارے آنے ملتے آئے مایا دیا بابا میں تیری دین لڑائیا اور عزت آلے ہوں دیا تے بہنی دے پردے ہوئے بابا تسی فرمیندے آئے سکینہ میں تھکا ہویا آ میرے سینے تے سامنے بابا آج دیر آ گیا میں تھک بھیا بسم اللہ کرا دیا تو بہنی نے پردے ہونے تو سجان گئے ہو فطرہ دا تغال ہے فطرہ دا پیار ماوانا چوکھا ہوتا ہے دیا دا پیار دیا دا پیو بیٹھے ہو سنا دیا دا پیار پیوانا چوکھا ہوتا ہے رب اکبر کی قسم ہے پیو سارا دے کام کار کر کے شام اٹھارا ہے پیو دی جھلی اچھا کے بانی ہے پیو دی داڑی اچھا دمار گیا نہیں ہے بابا آج میں امید مارے ہے اور اللہ تعالیٰ آوازی آج میں اما مارے رب اکبر کی قسم ہے متقدات دین پیو دی ملاقات ہوئی ہے رو کے فرمے دیا بابا رخسار گواہ نبی داڑی وے تیرے نال نظرام کمائے بسم اللہ کرا دیا تو بہنی دے پردے ہوئے دیکھو جی نہیں کرنی بھائی نارا ترائے وین کی دل پہلا وین کر گیا دیئے بابا لوگا دیا دیا نرم تکیا دے سرمیاں نہ دیکھ تائے دے بادشاہ دی دی زندان چیتا دے سنارے بڑا کے سن دیئے ایک بتا رہا تو جا وین کیتا تھا دیئے بابا جڑے یمنی در ای بلدی بوایانی مسلمان حساس کے بال ہے تری جا وین کیتا تھا دیئے بابا
دھی رول گئی کالو انا للہ و انا الیہ راجعون حسین دی زخمی کنال بھی ٹر گئی رب اکبر دی قسم سجاد مولا نے بہن دا میت چایا ہے میت چاہ کے غریبان قبرستان چایا ہے بہن دا میت دفن کی تس میں کر دسیائی آکھیا سلاماز ویور لتھے دم والا سا بسم اللہ کرانی ہے تو بہن کو کر دیں حسین بادشاہ دی دینو سجاد مولا نے قبر مٹایا ہے کیا لکھا ہے معصومہ نے لب پہل دیا سجاد مولا نے کل لایا کل لا کے سنیا معصومہ دی پہلے میں ہونے کربل نہیں آ سکتی میں ہونے کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا رو گیا دیے بھی ملنے شام میرا بابا سجاد میرے بابے نو آنکھی میں کوشش تا بہو کی تھی مگر مک گئے نصابالا رو گیا دیے سجاد میرے بابے نو آنکھی میں آنکھے آئی رسن لاسن میں کربل رسن اج تائیں لتھے کوئی نہ تھے میرے بابا اللہ التماس سے دعا بارک اللہ مولانا صاحب نے بھی آنا ہے یہ ہے وہ پڑھنے والے آ جائیں محمد محمد صلوات تھوڑی دیر تھوڑے ذہن خود پڑھنا ہے قبلہ صاحب پہنچا والے نے میرا دل چاہتا ہے کہ علی بادشاہ کی اسلامی دینی شان کا ایک قصیدہ سنانا بھائی ہے اجازت درود پڑھو محمد وال محمد ذات اللہ پاک علی دی پاک بھی کائنات دیاں دھیاں نو پردہ سکھان والی وہ بی دنیا پہ آئی حضرت محمد مصطفیٰ نے جا کے علی بادشاہ کو مبارک دیتی کیڑی مبارک دیتی ہے وہ دو شیر قصیدے دے درود پڑھو محمد وال محمد ذات اللہ ہولی مبارک زمانے دادی ہولی مبارک زمانے دادی نبی پاک فرما رہے علی بادشاہ ہولی مبارک زمانے دادی ہولی مبارک زمانے دادی آئی رحمت تیرے گھر خدا دی حضرت محمد مصطفیٰ علی بادشاہ کو لا کے مبارک دے رہے کیا رہے ہولی مبارک زمانے دادی ہولی مبارک زمانے دادی آئی رحمت تیرے گھر خدا دی علی بادشاہ فرمائن ہے اللہ کا سونا نبی ہے میٹھا ہے مدنی مٹھار میں دسو دسی کہنی شکل لیے میری دھی کیڑی سونی ہے کہڑے وقت لیے اس ٹائم محمد مصطفیٰ فرمائن شبیر خطی جات دینت نبی دی محافظت نگران
ندینے نبی دی بسم اللہ کرا شبیہ گدے جات زینت علی دی محافظت نگران دینے نبی دی آئی مریم شرم و حیا دے آئی مریم شرم و حیا دے بسم اللہ دی آئی سگدن میرا دی بسم اللہ کرا دو ہاتھ بلند کر کے آئے لری بسم اللہ کرا علی بادشاہ ٹوٹے اتنے آئے جتھے حسین بچاون والی آرام فرما رہی ہے حسین بچاون والی ہے نا اگر یہ بی شام نہ جایا حسین نہ بچیا کیونکہ دربار دیان باغی ہے اس ٹائم علی بادشاہ دی دھی علی اما فردہ ہٹ وانج میں انہوں دساں میرا باغی نہیں میرا نمازی ہے علی بادشاہ دھی نچایا سر چمیا ہاتھ چل کے روندے گئے محمد مصطفیٰ ٹرتے ٹرتے علی بادشاہ دے کول آئے علی دھیاں جمن روئی دنی تو کیوں رونا ہے علی بادشاہ فرماندے نے اس لیے تو مولا میں قربان ہوا غیر میں کیوے نہ روا یہ اندر بہن جو کرتے ہوئے اس لیے تو مولا میں قربان ہوا غیر میں کیوے نہ روا راما دیوا کے نہ پیدل دیا دی راما دیوا کے نہ پیدل دیا دی کہ میں تجھ کے ویسی دیدارا دی بسم اللہ کرام دیاں دے بہن جب کرتے ہوئے 28 رجب نو غازی مولا فرض تیار کر دیاں جوانہ نے بنی ہاشم کے نام لکھی گئے حسین بادشاہ فرمانے نے اور میری پیاریاں بہنوں کا نام لکھ پہلے سارے تو لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام دوجا نام لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام غازی مولا فرمانے کیویں لکھ مولا ناراض تھی بازار مچ ڈر کے ویسی کیویں پھر ون جموڑنے تے 500 گلیے پڑھتے محمد والے مسجد علی کی خانہ کعبہ علی کا ہے مسجد کی خانہ کعبہ علی کا ہے کہ مسجد علی کی خانہ کعبہ علی کا ہے اور سجدوں کے ہر لحاظ سے پہرا علی کا ہے اور کس نے کہا ہے تم یہ میرا مسئلہ نہیں کس نے کہا ہے تم یہ میرا مسئلہ نہیں کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ لہجہ علی کا ہے اور دائیں
میں دائیں میں ذوالفقار تو بائیں میں ذوالفقار دائیں میں ذوالفقار تو بائیں میں کائنات یوں محبت حیات پہ قبضہ علی کا ہے بنتا نہیں بھلے کوئی ایسا کیے بغیر کسی کا کیے بغیر حسین پہ سجدہ کیے سجدہ کیے بغیر 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے ارے اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر اور عباس ہو چلے ہیں جو میدان جنگ میں لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر اور ہم سبھی کے عقیدوں کا شعر پیش کرو کہ اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول کہ زہرا کے دشمنوں پہ
تبرا کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر. درود پڑھ لو محمد علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی. علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی. کہ علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی. جو کر رہا ہے مذمت نماز پڑھنے کی. اور نماز پڑھنی ہے گھر والی سے نماز کے ساتھ. نماز پڑھنی ہے گھر والی سے نماز کے ساتھ. ابھی سے ڈال لو عادت نماز پڑھنے کی. اور میں چاہتا ہوں علی سے بات کروں. میں چاہتا ہوں علی سے بات کروں. مجھے یوں رہتی ہے اجلت نماز پڑھنے کی. علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی. درود پڑھ دیں محمد ہمارے دیگر گرنتر پروا. بس ایک منقبت کے دوست نشان آپ کی سماعت کرنے کا دیا کریں. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. اور علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو. کسی کا ناس کسی کا مسیح کسی کا کفیل. یہ سب صفات ہو جس میں اسی کی بات کرو. اور علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو. اور فرشتوں کے ساتھ سوال جواب غربت میں. فرشتوں کے ساتھ سوال جواب غربت میں. ارے اب گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو. اور علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو. اور آخری شعر پیش کرو. کہ لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے. لحد میں میری
علی ہو وہاں روشنی کی باتیں کرو اور علی کا ذکر کرو بس علی کی باتیں کرو نہ بھول کر بھی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ بالسهول ميادان أرضه أفضل الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبدعي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ کی گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تمام عبادتیں انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔
عرض خدمت یہ ہے کہ پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی صلوات سے پتہ چل رہا ہے کہ بہترین سننے والے ہیں، تو میں بھی بہترین آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا عرض کروں. آیت تطہیر کے بارے میں چند باتیں پہلے عرض کروں گا، کیونکہ آیت تطہیر جو آپ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، سب کو اس کے بہت سارے معارف کا بھی علم ہے. آیت تطہیر جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے، کیونکہ اگر ہمارا دین آج قائم ہے، اس کی حقانیت قائم ہے، اس کی اصل ہونا قائم ہے، اور یہ واقعہ دین خدا ہونا ثابت ہے، تو یہ آیت تطہیر کی وجہ سے ہے. کیونکہ آیت تطہیر معصومین کی معصومیت کا اعلان ہے. اگر معصوم نہ ہو، اگر کوئی ہستی معصوم نہ ہو، تو اس وقت تک اس کی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ دین میں جب بھی کوئی آپ سے بات کہتا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا اللہ نے فرمایا ہے یہ قرآن میں؟ کیا یہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ لہذا آپ اس شخص کی، چاہے امامے میں ہو، چاہے ابا میں ہو، چاہے کباب میں ہو، چاہے کیپ پہن کے آئے، چاہے ذاکر ہو، کس شاعر ہو، کچھ بھی ہو، آپ سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، معصوم نے تائید فرمائی ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ آپ معصوم کو سمجھ کر، جان کر کسی بھی قول کو جو ہے اپنے لیے قبول کرتے ہیں، اور کسی بھی فعل کو قبول کرتے ہیں، اور کسی بھی بات کو اسی وجہ سے رد کرتے ہیں. اگر معصومیت کی سند مل جائے اور معصوم کا حوالہ مل جائے تو آپ اسے قبول کر لیتے ہیں، اگر نہ ملے تو آپ اسے رد کر دیتے ہیں. یہی ہے نا آپ کا دین، یہی ہے آپ کا مذہب، اور اسی پہ قائم ہے. اور دوسری طرف جو ہے ہمارے دوسرے احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ معصوم تو رسول اللہ کے بعد ہوتے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتے. لہذا ان کو یہ بھی جو ہے مشکل پیش آتی ہے کہ انہوں نے ایک لفظ نکال لیا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں محفوظ کا لفظ لے آؤ. کون سا لفظ لے آؤ؟ محفوظ کا. اکثر وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کیا ہے؟ محفوظ ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کیا ہے؟ معصوم ہے. تھوڑا تھوڑا بولے کہ میرے ساتھ میں زیادہ چلوں گا آگے. لہذا پتہ یہ چلا کہ ان کی بھی مجبوری یہ تھی کہ دین جو ہے کم از کم محفوظ ہاتھوں میں ہونا چاہیے، محفوظ جگہ سے آنا چاہیے. وہ غیر محفوظ ہے، لیکن وہ محفوظ تو کیونکہ معصوم کا عقیدہ وہ پہلے چھوڑ چکے تھے، اور محفوظ کا عقیدہ انہیں اپنانا پڑا. اسی لیے آپ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ محفوظ ہے. ہمیں اس سے بحث نہیں کرنی ہے، اس میں جانا نہیں. ہر ایک کسی کو ہر ایک کا اپنا عقیدہ مبارک ہو، وہ اس پہ چلے، اس کی مرضی ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگر معصومیت باقی نہ رہتی، معصومیت کے ہاتھوں میں دین نہ رہتا، تو یہ دین اسی طرح برباد ہو جاتا جیسے فرقے بن بن کے برباد ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، توجہ رکھیے گا. آیت تطہیر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے. کس کا ارادہ ہے؟ میرا ارادہ ہے. نہ رسول کا ارادہ ہے، نہ کسی نبی اور کا ارادہ ہے، نہ کسی ملک کا، فرشتے کا ارادہ ہے، نہ کسی کتاب کا ارادہ ہے، نہ خود قرآن کا ارادہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ میرا ارادہ ہے. اور یاد رکھیں، میں سمپل سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سب بچے جوان بزرگ سمجھ لیں اس بات کو. بزرگ یقیناً جانتے ہیں کیا کہ جب بھی کوئی شخص یا شخصیت ارادہ کرتی ہے تو ارادے کے پیچھے اس کا علم کار فرما ہوتا ہے. ارادے کے پیچھے اس کی قدرت کار فرما ہوتی ہے. ارادے کے پیچھے اس کی تمام صفات اور کمالات جو ہے کار فرما ہوتے ہیں. آپ کہیں کہ میں فلاں جگہ جانے کا ارادہ کر رہا ہوں، دو چیزیں آپ ضرور سوچیں گے. ایک یہ کہ میں ارادہ کرنے میں کتنا قوی ہوں، کتنا طاقتور ہوں، کیا علم رکھتا ہوں اس ارادے کے بارے میں، کیا معرفت میں ہے میری، کیا انفارمیشن ہے میری. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ارادے کا مقصد کیا ہے میرا، یہ نتیجہ کیا نکالے گا. اللہ رب العزت با کمال ہے، کمال تمام مطلق کمال کا مالک ہے. اب وہ ارادہ جب کرے گا تو علم الہی بھی ارادے میں شامل ہو جائے گا، قدرت الہی بھی شامل ہو جائے گا. توجہ فرمائی آپ نے. یعنی ارادہ الہی کیا ہے؟
قدرت الہی ہے. ارادہ الہی کیا ہے؟ علم الہی ہے. ارادہ الہی کیا ہے؟ حیات الہی ہے. اب ارادے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ ارادہ درمیان میں ہوتا ہے. ایک ارادہ کرنے والا، اس کی صفاتیں، اس کی صفتیں، اس کے کمالات، اور ایک ارادے کا نتیجہ. ارادہ کرنے والا خدا ہے باکمال، اور جو ارادہ کر رہا ہے، جو اس کی وجہ ہے، وہ تدبیر اہل بیت ہے. پتہ چلا تدبیر اہل بیت جو ہے اللہ کے علم کا کمال ہے. تطہیر اہل بیت اللہ کی قدرت کا نام ہے. اب جب آپ سے کوئی پوچھے کہ اہل بیت معصوم ہے تو یہ کیا بات ہوئی، اسے کوئی اعتراض مت کرنا. تم خدا کی علم پہ اعتراض کر رہے ہو، خدا کی قدرت پہ اعتراض کر رہے ہو، خدا کی حکمت پہ اعتراض کر رہے ہو، خدا کی بلندیوں پہ اعتراض کر رہے ہو، خدا کی صفتوں کو کنڈیم کر رہے ہو. کیونکہ جب بھی اللہ معصوم بناتا ہے کسی کو تو اس کی حکمت بھی ہے، اس کا علم بھی ہے. انہیں 1,24,000 انبیاء کو معصوم بنایا، فرشتوں کو معصوم بنایا، حضرت مریم کو معصوم بنایا. اور اگر کوئی کہے نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، کہنا قرآن پڑھو، مریم بھی معصوم ہے، فرشتے بھی معصوم ہیں. مریم بھی معصوم ہے اور فرشتے بھی ہیں. اگر کوئی کہیں نبوت سے مخصوص ہے معصومیت، جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، تو اس کو قرآن سے یہ جواب دے کہ نبیوں کے علاوہ قرآن میں کچھ ہستیاں معصوم موجود ہیں، جن میں سے فرشتے بھی ہیں، جو حضرت مریم بھی ہیں، اور بھی ہستیاں موجود ہیں. اسی طرح مرزا محمد علی نے کہا کہ وحی جو ہے وہ صرف رسالت کے لیے ہوتی ہے. اسے کہنا قرآن غور سے پڑھنا، وحی کی 5 قسمیں ہیں. ایک وحی اللہ مکھی کو بھی کرتا ہے. ایک کس کو سورہ لحد میں کہ مکھی کو بھی وحی کرتا ہے. البتہ ان 5 قسموں کو بیان نہیں کرنے جا رہا. جو اس نے کہا کہ جی رسول اللہ کے بعد مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ سے پیش کیا، وہ خطبے کو صحیح سے پڑھا نہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا. مولا علی کیا فرماتے ہیں، یہ مغالطے میں نہ رہے آپ جوان کہ مولا علی پریشان بعض اوقات ہو جاتے ہیں دوست، لیکن مومن جو ہے وہ جب پریشان ہوتا ہے یا علی مدد کرتا ہے، اس کی حل ہو جاتی ہے، اس کی پریشانی کیا ہو جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد رسالت کا وہ نظام بند ہو چکا ہے. اور یہ حق ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں اس میں کوئی وہ بات ہی نہیں ہے. رسالت ختم ہو چکی، رسالت کی وحی بھی بند ہو چکی. الیوم اکملت لکم دینکم ہو چکا، اسی طرح اتممت علیکم نعمتی ہو چکا. ہم ہی اس کے قائل ہیں. شیعوں سے بڑا فرقہ موجود نہیں ہے جو ختم نبوت کا قائل ہو، کیونکہ امامت اور ولایت نظام ہی ایسا ہے جو نبوت کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے خطباء، ہماری کانفرنسز کبھی بھی ختم نبوت کے عنوان سے نہیں ہوتی. اس کی وجہ کہ ہاں فتح پھر بھی انہوں نے دلائی تھی، فتح پھر بھی انہوں نے دلائی تھی، کیونکہ وہاں مشکل تھی. انہوں نے مشکل کشا کو پکارا اور مشکل کشا کے نوکر چلے گئے. جہاں عزیزان محترم ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ پڑھیں، کوئی اعتراض کرے، سنیں یا پڑھیں، فوراً جا کے اصلی ٹیکسٹ کو پڑھیں، اس کو ویسے ہی چھوڑ نہیں دیں. اس کا سیاق بھی پڑھیں، اس کا سباق بھی پڑھیں، اس کو مکمل تحقیق کریں. قرآن کی اگر کوئی آدھی یا ایک آیت پیش کرے، اس وقت بھی لگا ایک گروہ ہے مسلمانوں میں آدھی آیتیں پیش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کالے رنگ کا ایک کتا لگا ہوتا ہے جس میں بڑا سا لکھا ہوتا ہے تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے. چھوٹا سا دور سے جو نظر نہ آئے اوپر لکھا ہوتا ہے رسول کہہ دیجیے. رسول کے لیے تو اللہ کافی ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں رسول اللہ کے لیے. ہمارے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے جو ہے اللہ خود فرما رہا ہے میں بھی گواہی دے رہا ہوں رسالت کی، اور وہ بھی گواہی دے رہا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اور اگر اللہ کافی ہوتا تو اللہ کہہ دیتا بس میں کافی ہوں. نہیں، کفا باللہ لفظ موجود ہے سورہ راحت میں کہ اللہ بھی ہے، اور جس کے پاس علم الکتاب
پوری کتاب کا علم ہے وہ بھی ساتھ ہے. اور ان سے کہہ دیجئے جو تم کہتے ہو کہ اللہ کے شریک قرار دیتے ہو, تم اللہ کا یا علی مدد کہہ کے یا رسول اللہ مدد کہہ کے شریک قرار دیتے ہو, اسے ان سے کہتے اللہ اگر رسول کی مدد علی کے بغیر کر دیتا ہم بھی علی کے بغیر مدد نہیں دیتے. اللہ نے کہا کہ رسول تم مشکل میں ہے, تیری رسالت کو کوئی نہیں ماننا. سورہ رات کی آخری آیت ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے رسول تیری رسالت کا انکار کر رہے ہیں, تجھے مان نہیں رہے ہیں, یہ تم مشکل میں ہے. اور رسول کے لیے کھانے کی مشکل نہیں تھی, پانی کی مشکل نہیں تھی, یہ معاش کی مشکل نہیں تھی. سب سے بڑی کائنات کی مشکل یہ ہے کہ رسول اعظم کی رسالت کو کوئی نہ مانے, کامل رسالت کو کوئی نہ مانے. تو اس وقت اللہ کہتا ہے میں اے رسول تیری مدد کروں گا اپنی گواہی سے اور علی کی گواہی سے. علی کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا. میں نے علی کو خان کے اسی لیے کہا کہ پچھلے انبیاء کی سرن مدد کرے, چھپ کے مدد کرے, اور تیری مدد علانیہ کرے. علی کی خلقت کا مقصد کیا ہے یہ یاد رکھیے گا. علی ہے عالی, لفظ ہی عالی ہے, اور عالی لفظ ہے اس لیے کہ اللہ نے اپنا نام بھی علی چنا ہے. اپنے کام کے لیے جس کو منتخب کیا اس کا بھی نام علی چنا ہے, اور اپنے گھر کو علی کے لیے چنا ہے. لہذا عزیزان محترم ذہن میں رکھیں, یہ اکثر جو بھی ٹیکسٹ آئے اسے دیکھیں. نہج البلاغہ کا وہ کلام کیا ہے, وہ صاحب بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کی بھی ایک دلیل مل گئی ہے ہمیں, اور شیعہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا رویا نہ کرو, پیٹا نہ کرو, اس طرح نہ کرو. اسی خطبے کا حوالہ ہے, دو چار جملے اس میں ضرور. پہلے جملے میں کہ مولا نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد رسالت ختم ہو چکی ہے, یعنی رسالت کی وحی آنے والی نہیں ہے. مولا نے یہ نہیں کہا تھا اللہ سے رابطہ ختم ہو رہا ہے. انہوں نے جملہ کیا کہا اپنی گفتگو میں کہ اللہ کا ہر قسم کا رابطہ کیا ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. ہم اس کے قائل ہی نہیں. اگر اللہ کا رابطہ ختم ہو گیا ہے سورہ انا انزلنا پڑھے. اللہ کیا کہتا ہے کہ میں ملائکہ کو اور ارواح کو نازل فرماتا ہوں, نازل کرتا ہوں حتی مطلع فجر کرتا. تو بتاؤ کہ یہ جو فرشتے آتے ہیں, یہ جو ملائکہ آتے ہیں, امور ربیہ کو لے کے آتے ہیں, امور ربانیہ کو لے کے آتے ہیں, یہ دے کے جاتے ہیں یا فضول واپس چلے جاتے ہیں؟ یہ دلیل ہے, یہ دے کے جاتے ہیں یا واپس آتے ہیں. اور یہ نہیں کہا کہ یہ آئے تھے یا ایک دفعہ آئیں گے, آتے رہیں گے, ہمیشہ آتے رہیں گے, امور کو لے کے آتے رہیں گے. اسی لیے ہم شیعہ قائل ہیں کہ وحی رسالتی تو بند ہو چکی, جو جتنی ضرورت تھی وہ ہو چکی. ہمیں دکھ یہ ہے کہ ہم تو بند ہونے کے قائل ہیں جن جملوں سے بند کی تھی وہی اللہ نے کہ میں آج دین مکمل کر رہا ہوں, نعمت تمام کرو. افسوس یہ اسی کو معلوم تم تو مولا ہو بہاد علی اور مولا کو. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, غور سے پڑھیے گا جا کے ضرور. ایک بخاری خرید لیں تاکہ آپ کو سپورٹ ہوگی, کیونکہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں, آپ کو ضرورت پڑتی ہی رہے گی, آپ کی ضروریتوں کو بھی ضرورت پڑتی رہے گی, یہ ختم نہیں ہونے والی ہے ضرورت. فرماتے ہیں کہ ایک یہودی آیا حضرت عمر بن خطاب کے پاس, آ کے کہتا ہے کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس آیت کو اگر ہمارے یہودیوں کے ہاں یہ نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے ہیں. یہ لفظ ہے صحیح بخاری کہ ہم اس دن کیا کرتے عید مناتے. تو حضرت نے سوال کیا کہ کون سا دن ہے وہ, کون سی آیت ہے وہ. اب اسی سے اندازہ لگا لیں حسبنا کتاب اللہ, کون سی آیت ہے. تو یہودی نے بتایا الیوم اکملت لکم, کہ وہ آیت ہے کہ جس دن دین تمہارا مکمل ہوا. کاش ہم یہودیوں کے پاس یہ آیت ہوتی تو ہم بتاتے کہ
اس کی ارزش کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھ لے کہ باقی محدثین نے بھی اس کی تعریف کی ہے کہ یہ آیت جو ہے، مفسرین نے بھی یہ کہا ہے، اہل قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ آیت نازل غدیر خم میں ہوئی ہے. یہ آیت نازل کہاں ہوئی ہے؟ غدیر خم میں ہوئی ہے. پتہ یہ چلا غدیر خم اتمام نعمت کا نام ہے، غدیر خم جو ہے وہ اکمال دین کا نام ہے. لہذا پتہ چلا جب نعمت مکمل ہو جائے، دین پورا ہو جائے تو عید تو بنتی نہ ہے. اسی لیے شیعہ کہتے ہیں ہم کسی کی وجہ سے عید نہیں مناتے. 18 ذوالحجہ کو ہم مولا علی کی ولایت اور سب کے مہر الہی کی وجہ سے عید مناتے ہیں. توجہ رکھیے گا. لہذا اگلا جملہ جو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو فرمایا کہ یا رسول اللہ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم آپ کے جانے کے بعد ماتم کریں، روئیں، پیٹیں، اپنے آپ کو جو بھی مثلا اذیت دے سکے دیں. یہ جملے نقل کیے گئے ہیں. میں اس لیے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں یہ شبہہ ہے. ہمارے جوان کہتے ہیں یہ تو نہج البلاغہ میں آ گیا ماتم نہیں کرو. اور مجھے جرمنی سے بھی دوستوں کا فون آیا کہ بھئی آغا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے عرض کیا میں جواب عرض کروں گا اس کا. پتہ یہ چلا کہ مولا علی نے یہ فرمایا کہ حق یہ بنتا ہے، لفظ یہ ہے حق یہ بنتا ہے کہ اے رسول اللہ آپ کی عظمت اتنی بلند ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بہت غم منایا جاتا، بہت افسوس کیا جاتا، بہت جو ہے اس طرح کا معاملات ہوتے، لیکن کیونکہ آپ نے منع فرمایا ہے اس لیے ہمیں اسے انجام نہیں دیا ہے. لہذا اس کا جواب عرض کرنے چلا جا رہا ہوں. رسول اللہ کے ایک ہمیشہ ماتم ہوتا ہے فراق کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے، الگ ہونے کی وجہ سے، اور ایک ماتم ہوتا ہے مظلومیت کی وجہ سے. دونوں میں فرق ہے. فراق کا جو ماتم ہے وہ کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. وہ بھی قرآن میں موجود ہے. یوسف کا یعقوب کا کیا ہوا تھا؟ فراق ہوا تھا، جدائی ہوئی تھی. اور یعقوب نبی نے کیا کیا تھا؟ بہت گریا کیا تھا. یوسف کا نوحہ پڑا تھا، اپنے اوپر ہاتھ مارے تھے. لہذا پتہ یہ چلا یہ فراق کا بھی ماتم موجود ہے. اور مولا علی کی نہیں کی صورت میں وہ بھی عرض کروں گا. اور دوسرا ہم سید الشہداء کا جو ماتم کرتے ہیں، اہل بیت کا جو ماتم کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ کیوں ہم سے جدا ہو گئے. یہ اللہ کا قانون تھا. انہوں نے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے دنیا سے. یہ دنیا جانے کے لیے ہی بنی ہے. لیکن ہم روکتے اس بات پہ ہے جو امام سجاد نے ارشاد فرمائی ہے کہ منہار تمہیں انصاف نہیں کیا. شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، لیکن 9 بہنوں بیٹیوں کو درباروں میں کیوں نہیں لایا گیا ہے؟ یہ ماتم ہے ہمارا فراق کی وجہ سے نہیں ماتم ہے. اصل وجہ ہماری ظلم جو ہوا ہے امت نے کیا ہے اہل بیت میں، اس پہ ماتم ہے. اور ظلم پہ موصوف بھی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے، قائل ہے اس بات کے. وہ فرما رہے ہیں اپنی ہر گفتگو میں کہ اہل بیت مظلوم ہے، اہل بیت مظلوم ہے، اہل بیت مظلوم ہے. ہر طرف جب کہہ رہے ہیں ہم اسی مظلومیت میں ماتم کرتے ہیں. اور مظلومیت میں بھی اگلا شبہ یہ ہے کہ بھائی مظلوم تو بہت ساری قومیں ہو سکتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، خواتین کو بھی مارا جاتا ہے. تو مظلوم تو بہت ساری قومیں ہیں. تو ہم یہ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ اہل بیت کون تھے اور مظلومیت کیوں تھی ان کی جو ہے. اہل بیت کون ہے؟ ہاں اگر ایک لشکر کشی کوئی بادشاہ کرتا ہے کسی پہ، افغانستان کی جنگ تھی، یمن کی جنگ تھی، اسی طرح دوسری جنگیں ہیں، تو وہاں پہ 2 فریق ہوتے ہیں. عورتوں پہ بچوں پہ آفات آ جاتی ہے، لیکن ان بچوں اور عورتوں کی ایک حیثیت ہے. لیکن اہل بیت کی ایک اپنی حیثیت ہے، اہل بیت کی بلند حیثیت ہے. اللہ نے کسی کی مودت کو واجب قرار نہیں دیا قرآن میں. میری آپ کی کسی قوم کی مودت کو واجب قرار نہیں دیا. یہ وہ ہے جن کی مودت کے بغیر اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا کسی کے لیے. لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ آیت تطہیر اللہ کے کمال کا نام ہے. آیت تطہیر اللہ کے علم کا نام ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ کیوں معصوم ہیں آپ کے امام جو ہے، کیوں اہل بیت کو معصوم آپ کہتے ہیں، تو آپ کہیے گا کہ اگر تم اس
اس معصومیت کو ہٹا لو گے، اگر فرض کے طور پر نقل کفر کفر نہ باشد نعوذ باللہ من ذالک، اگر ایک لمحے کے لیے معصومیت کو دور کرو گے تو تم بھی ہذیان کے قائل ہو جاؤ گے. تم بھی کس کے قائل ہو جاؤ گے؟ ہذیان کے قائل ہو جاؤ گے. آج کیوں ہم بہت ساری باتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، بلکہ ہیں ہی ان کی حکمت عالی ہے، کیونکہ ان کی حکمت خدا کی حکمتیں ہیں. اور ایک دو چیزیں ہمارے لیے ظاہر ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ظاہر بھی نہیں ہوتی ہیں. وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ پھر بتائیں گے کہ ہمارے اجداد نے کس طرح دین کو بچایا ہے اور کیوں جنگ کی ہے، کیوں صلح کی ہے. تو عزیزان محترم، کیونکہ یہ ایام شروع ہو رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے، تو اس لیے کیونکہ مولا کی مظلومیت یہ ہے کہ کم وقت گفتگو کی جاتی ہے، مولا نے کیونکہ صلح کی ہے. اب ہمیں کسی کو صلح سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بلکہ نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ ایک راز ہے. خود مولا کیا فرماتے ہیں، میں نے جو صلح کی ہے، اور علامہ نقل عال اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ مولا سے جو صلح کی گئی ہے، یہ جملے دونوں موجود ہیں کہ جو صلح کی ہے یہ ایک راز الہی ہے. مولا کی اپنی پرسپشن ہے، کیا ہے؟ یہ ایک راز الہی ہے، تم اس سے پورے واقف نہیں ہو سکتے. اور آج ہم اعتراض نہیں کر سکتے، ظاہراً شیعہ پہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا. جو نیا شیعہ ہو جائے یا اپنے شیعوں میں آ کے پھر اعتراض کی طرف چلا جائے تو وہ پھر اعتراض کر سکتا ہے، میدان کھلا ہے. تو مولا کیا فرماتے ہیں، یہ سر الہی ہے، یہ راز ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا. ہم کیسے قبول کرتے ہیں؟ ہم فرماتے ہیں یا امام آپ حجت ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ رسول کے نمائندے ہیں، آپ خلیفہ برحق ہیں، آپ تمام صفات الہیہ جو اللہ تعالیٰ کی ظہور کر سکتی ہے وہ آپ میں موجود ہے، آپ میں اللہ کا علم موجود ہے، آپ اللہ کی طرف سے معمول ہے، آپ اولی الامر ہے. لہذا ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، جو آپ کریں ہمارے اوپر اس پہ ماننا واجب ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا راز لے لیجیے مولا کے اپنے فرمان سے. مولا فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، مولا کی اپنی حدیث ہے امام حسن علیہ السلام، کسی دوسرے امام کی نہیں ہے، راوی بھی مستند ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جو میں نے صلح کی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے تم قرآن میں حضرت موسیٰ و خضر کا واقعہ پڑھتے ہو. جوانوں کو شاید علم نہ ہوتا ہے نا، بچوں کو، بزرگوں کو تو علم ہے. حضرت موسیٰ و خضر کا کیا واقعہ ہے قرآن میں دوہرا دیتا ہوں شارٹلی 3 جملوں میں کہ حضرت موسیٰ نے گمان کیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اپنے دل میں سوچا. تو اللہ نے وحی نازل کی، اے موسیٰ ہمارا ایک بندہ موجود ہے، جا کے ذرا اس سے علم سیکھو، رابطہ کرو اس سے. تو حضرت موسیٰ ان کو ڈھونڈ کے ان کے پاس گئے، کہا مجھے آپ اپنے ساتھ رکھیں، یعنی دوسرے لفظوں میں مجھے شاگردی میں لے لیں. تو حضرت خضر نے کہا، پہلے انکار کیا تو کہا نہیں رکھ لیں، آپ کی مہربانی ہے. تو آرڈر یہاں آیا ہوا تھا تو وہاں بھی تو آیا ہوا تھا، دونوں طرف آرڈر تھا. تو کہا شرط یہ ہے کہ تم نے چپ رہے، بولنا نہیں ہے، اگر بولے تو تمہاری میری جدائی ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی. قرآن میں یہ واقعہ ہے، تاریخ کا واقعہ نہیں ہے. تو اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ اس شرط کے ساتھ طے کرنے کے بعد راضی ہو کے چلے. حضرت خضر بھی راضی ہو گئے. پتہ یہ چلا، یہاں پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب علم حاصل کرنا ہو تو خاموشی سے ہوتا ہے. اللہ نے بچے کو بھی 2 سال 3 سال بولنے نہیں دیا، اسی لیے کہ چپ رہنا سیکھنا. اور وہ علم جو ہم نے بچپن میں حاصل کیا ہے بھولنے والا نہیں ہے، وہ ایسے یادیں ثبت ہوئی ہے، جملے ثبت ہوئے ہیں، بلکہ ہم سرور لیتے ہیں ان جملوں کا. وہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے ابھی بھی ہمارے اندر ہے. لیکن بعد والی باتیں ہم ممکن ہے یہ گفتگو کریں، میں کروں، میں بول رہا ہوں، آپ کریں، آپ سنیں، آپ بھول جائیں. لہٰذا پتہ یہ چلا خاموشی شرط تھی.
चले आगे, उन्होंने कश्ती देखी, सुराख किया, हजरत को भागवान गुजरा, कहा ये क्या कर दिया? कहा मैंने कहा नहीं था चुप करना। आगे चले, बच्चा देखा, कहा कत्ल कर दो इसको। उनको कहा ये क्या बात है? बच्चे को कहा नहीं था बोलना नहीं है, ये भी काम हो गया। आगे के दीवार थी, दीवार गिरा के कहा इसको बनाओ, तो उस वक्त भी कहा कि ये जो है वो ये क्या बात हुई? तो कहा मैंने कहा नहीं था खामोश रहना है। 3 मौके आए हैं, तीनों पे आपने बोलना शुरू किया, लिहाजा अब चौथा मौका मैंने आपको नहीं देना। अब मेरी आपकी जुदाई है, क्योंकि आप शर्त पे पूरे नहीं उतरे, कुरान में है ये, लिहाजा शर्त पे पूरे नहीं उतरे, मैं और आप अलग हैं। तो आखिर में हजरत मूसा ने कहा जनाब ये तो हमसे हो गया जो हो गया, लेकिन ये जहन में रखें कि हम इसके राज क्या है, ये तो बता दे, क्यों कश्ती में सुराख किया है, क्यों जो है ये बच्चे को कत्ल कर रहा है, क्यों जो है ये दीवार गिरा के बनाई है। राज उन्होंने बता दिया, कुरान में होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। ये जहन में रखें जिस मौजू के लिए मैंने वाकया पेश किया है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी यही फरमा रहे हैं कि जैसे हिजर के राजों का मूसा को इल्म नहीं था, इसी तरह इस उम्मत को मैं हसन की सुनो का पता नहीं है। इसी तरह ये किसने बयान कर, मैंने अपने पास से नहीं बयान करा, मौला की अपनी हदीस है। मौला फरमा रहे हैं, क्योंकि मैं ढूंढता था कि मौला अपने बारे में क्या फरमाते हैं। जब मौला ने ही फरमा दिया है कि ये एक राज है, तो राज क्या होता है? राज भी होता है। राज का मैं कहूं मैं ये वजह है, ये वजह है, हो सकता है मेरी नाक की शक्ल में चंद वजह आ जाए, अच्छी बात है, हो सकता है मौजूद हो, सही हो सकता है गलत हो, एक एहतमाल हो मेरा, एक गुमान हो मेरा, लेकिन यकीन से तो मैं नहीं कह सकता कि जो मैं बात कह रहा हूं या फलां मुहक्किक कह रहा है, जो आयतुल्लाह कह रहे हैं या बुजुर्ग शख्सियत कह रहे हैं वो यही है जो हक है। सब आयतुल्लाह सब बातें लिखने के बाद ये लिखते हैं कि वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मैंने तो लिख दिया, हक इमाम और अहले बैत ही जानते हैं, अल्लाह ही जानता है। तो लिहाजा मौला ने फरमाया कि ये सुलह हसन क्या है? एक राज इलाही है। थोड़ा सा बयान फरमाया, तवज्जो रखिएगा। फरमाते हैं कि जालिम लोग आते थे तो कश्तियां लेकर चले जाते। तवज्जो रखिएगा कितना अजीम कलाम इमाम ने इरशाद फरमाया। फरमाया जालिम लोग आते थे, वो सारी कश्तियां क्या करते थे? जमा करते थे, गरीबों की मस्कीनों की, वो बेरोजगार हो जाते थे, वो नादार हो जाते थे। मैंने देखा कि ये एक कश्ती जो है बहुत ही इंतहाई गरीब इंसान की है और ये नई भी है, ये जल्दी लेके चला जाता। मैंने इसमें सुराख करवा के थोड़ा नक्श डाल दिया। क्या डाल दिया? थोड़ा नक्श डाल दिए ताकि इसको छोड़ दे। फरमाया मैंने भी देखा इस्लाम की कश्ती डगमगा रही है। मैंने हसन ने देखा कि इस्लाम की कश्ती क्या है? डगमगा रही है। जैसे कि सारी ये कश्ती डूब जाती, इस्लाम वालों को लेके, इस मुस्लिम को लेके, सारों को लेके डूब जाती। मैंने सुलसुलो करके एक सुराख करके इस कश्ती इस्लाम को बचा लिया है। अल्लाह या रसूल अल्लाह या वाक़ई इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को बचा लिया। फरमाया ये अगर जंग होती और जंग का नतीजा ये था कि ये सारी कश्ती इस्लाम डूब जाती। इस वक्त में जंग का हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं था। और ये भी जुमला अपने ज़हन में बिठा ले कि मासूम को, हुज्जत को सर काटने से या सर कटवाने से मुराद नहीं होती, उनको अम्र इलाही से मुराद होती है कि इस वक्त आया खैबर की तरह जंग करनी है या करबला की तरह सर देना है। सर लेके भी उन्होंने इस्लाम को बचाया, सर दे के भी उन्होंने इस्लाम को बचाया। जब जब जो जरूरत पेश आई है इस्लाम के लिए उस तरह अमल फरमाया है। इसीलिए इमाम ने फरमाया कि मैंने जो बच्चे को हजरत खिज़र ने कत्ल करवाया, मैंने भी आज जो गोदों में बच्चे पल रहे थे ये इस्लाम के दुश्मन बन जाते, इस्लाम के बड़े होके बड़े शहीद बन जाते, मैंने उन्हें यहाँ ही खत्म करवा दिया है इस सुलह के जरिए, ताकि पता चल जाए कि ये अगर जंग करता तो फतह हासिल
کہہ رہے ہیں کہ امام حق پہ ہے اور دشمن باطل پہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہی امام کی قربانی تھی کہ آج جتنے آنے والے بچے ہیں یہ سب کے ساتھ اس صورت میں ہے کہ حق کو جانتے ہیں. توجہ رکھیے گا میری طرف. تیسری بات مولانا نے فرمایا کہ دیوار کو گرایا ہے اور خزانے کو حضرت خضر نے قائم رکھا ہے. یعنی دیوار گرائی, اس کے نیچے خزانہ تھا اور وہ یتیم بچوں کا تھا, ان کا حصہ تھا. مولانا نے یہی فرمایا کہ اگر یہاں پہ دیوار مضبوط نہیں تھی مسلمانوں کی, ذہن ان کے مضبوط نہیں تھے, میں نے اپنے بھیا حسین کے لیے اس دیوار کو جو ہے گرا دیا ہے اور محکم دیوار بنائی ہے. جب چراغ بھی بجھا دیا جائے گا, ہدایت کی ایسی دیوار قائم کی ہے, کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا اس چراغ کے بعد بھی. آپ یہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ یہ بک رہے ہیں, لیکن جب میرا بھیا کربلا میں مصیبتوں کے یقینی ہونے کی صورت میں, اب تو اس طرح مصیبتوں کی میں نے ان کو نہیں بتایا, میں نے تو کہا جنگ کر رہے ہیں ہم, لیکن کل حسین بتائیں گے تمہارے جوڑ الگ کیے جائیں گے. مکے کا جو مولا کا خطبہ ہے کہ تمہارے ہاتھ الگ کیے جائیں گے, اس کے سننے کے باوجود یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. اور آج یہ صورت ہے کہ آج میں انہیں روکتا ہوں, انہیں کہتا ہوں جنگ کرو, مال بھی ملے گا, فتح بھی, سب کچھ, لیکن پھر بھی یہ دشمن کے ساتھ مل رہے ہیں جا کے. یہ جو ترقی ہوئی تھی, عقیدوں میں استحکام آیا تھا, یہ سب کچھ امام حسن کی سلوک کا نتیجہ تھا. امام حسن نے جو سلوک کی ہے اس وجہ سے جو ہے یہ معاملات آئے کہ سید الشہداء کو ایسے ملے جو کائنات میں رسول اللہ کو بھی نہیں ملے. کیونکہ خود امام حسین نے فرمایا انی لا اعلم صحابیا, روئے زمین پر ایسے صحابی کسی کے نہیں جیسے میں حسین کے صحابی ہیں, مجھے جیسے اللہ نے عطا کی ہے. بس ایک دو جملہ اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. ہم شیعہ جو وقت پہ شیعہ بنتے رہے ہیں اور شیعت میں ہماری چمک آتی رہی ہے, ہماری گرد ہٹتی رہی ہے, ہمارا سب کچھ پاک ہوتا رہا ہے. یاد رکھیے گا یہ ائمہ کے زمانے ہیں, ہر زمانے میں ہر امام نے اپنی قربانی پیش کر کے شیعت کو چمکا کے رکھا, اسلام کو بچا کے رکھا جو ہے. یہ یاد رکھیے گا ہر دور میں. مولا علی علیہ السلام کا بیان کر کے اپنی ضرورت کم کر رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا, یہ کتاب کا نام ہے شرح ابی الحدید, معتزلی اہل سنت ہے ان کی کتاب ہے, نہج البلاغہ کی شرح انہوں نے لکھی ہے 20 جلد کی. کیونکہ حوالہ دے رہا ہوں ممبر کی ضروریات میں سے ہیں, جب کوئی پڑھے تو آپ حوالہ کا اہتمام رکھیں اور صحیح کا. پوچھا گیا مولا آپ کو بھی پتا تھا کہ آپ کو تیسرے نمبر میں حکومت نہیں ملنے والی, تو پھر آپ کیوں گئے تھے اس مشورے کی کمیٹی میں؟ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ جب تیسرے نمبر کی حکومت اسلام کی آئی ہے تو ایک 6 نفر کی کیا بنائی گئی تھی, شورا. یہ مسائل ذہن میں رکھیں آپ, یہ تشیع کی بقا کا نتیجہ ہے, خوف زدہ ہونے والی بات نہیں ہے. یہ تاریخ میں سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہاں ہم بے احترامی نہیں کرتے کسی کی, لیکن اپنا عقیدہ چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ یہی عقیدے نے ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے. اسی عقیدے میں ظہور مہدی کا موجب بننا ہے. ہمارا عقیدہ سست نہیں ہونا چاہیے, ہاں ہماری روش ٹھیک ہونی چاہیے, ہمارا طریقہ وہی ہونا چاہیے طاغوت اور باطل کی مخالفت کا جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنایا تھا. ہاں ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم باطل کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیں اور باطل کو حق کہنا شروع کر دیں, کیونکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر باطل کو حق, حق کو باطل کا لباس پہناؤ گے اور اس کو چھپاؤ گے تو اللہ رسولوں اور لعنت کرنے والوں کی لعنت بن جائے گی تم پہ. شورا میں کیوں گئے تھے مولا جی؟ 6 لوگوں کو منتخب کیا گیا, کہا کہ یہ 6 لوگ تیسری حکومت جو اسلام میں آئی ہے, کیونکہ خلافت میں نہیں کہتا, نہ میں مانتا ہوں, خلافت مولا علی اور اہل بیت کی ہے بس, کیونکہ وہ خلیفۃ اللہ ہے. باقی دنیا میں خلیفۃ اللہ اور کوئی نہیں ہے. یا آدم نبی یا کسی نبی کو اللہ نے کہا ہے, یا معصوم
खलीफतुल्लाह है। हमारा ये अकीदा है, बाकी जिसका कोई अकीदा है उसको मुबारक हो। मौला अली क्यों गए थे? तवज्जो रखिएगा, बहुत अहम बात है। ये डॉक्टर अली शरीती ने भी अपनी किताब में ये जुमला लिखा हुआ है, मैं 2 हवाले आपको दे चुका हूँ। कहा मौला आपको पता था कि आपकी बारी अभी नहीं है, 12 साल बाद में, क्योंकि पहली हुकूमत 2 साल थी रसूलुल्लाह के बाद, दूसरी हुकूमत 10 साल थी लगभग, और तीसरी कितनी थी? 12 साल। ये टोटल कितने बनते हैं? 25 साल। जो अक्सर आप कहते हैं 25 साल मौला तशरीफ फरमा थे। जुल्फ़िकार जो है 25 साल दीवार से लटकी रही है, लिहाजा तवज्जो रखिएगा। 12 साल पहले मौला को जो है हुकूमत मिल रही थी, 12 साल पहले जो है सब कुछ मुयस्सर था, उस शूरा में मौजूद थे। लिहाजा मौला अली ने फरमाया कि 12 साल पहले क्यों मैंने जो है वो हुकूमत कबूल नहीं की है। कहा गया था, कहा कि ये जो शिया है, डॉक्टर अली शरीती लिखते हैं कि ये जो शिया है ये अली की एक ना का नतीजा है, अली के एक लफ्ज से ना का नतीजा। तवज्जो रखिएगा, बड़ी पुरअर्जिश बात है। कहा कैसे ये ना का नतीजा है? कहा कि मौला अली को 12 साल पहले हुकूमत मिल रही थी, यानी 36 हिजरी से 12 साल पीछे जो है वो हुकूमत मिल रही थी। ये शर्त रखी गई थी कि आपने कुरान और सुन्नत पे अमल करना है और बात पिछले वाले अफराद पे अमल करना है। मौला ने फरमाया कि कुरान भी मैं हूँ, सुन्नत रसूल भी मैं हूँ, लेकिन पिछले लोगों की इत्तिबा मैं अली पे फर्ज नहीं है। ये ना अली की आज सबको शिया बना गई है। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, हम भी इसी अकीदे के साथ मोहब्बत डटे रहे। हमारे अंदर भी अफराद, बाहर भी अफराद मौजूद हैं जो इस अकीदे को कभी मसलहत की खातिर, कभी इत्तेहाद की खातिर, कभी हुकूमत की खातिर, कभी अपनी इमामत का ऐलान करने की वजह से, कभी किसी की वजह से जो है इसको बदल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं तो अपनी बात नहीं करूँ, आखिरी जुमला, अहले बैत ने क्या किया था दुश्मनों के साथ? अहले बैत ने क्यों दुश्मनों के साथ? क्योंकि दुश्मनी निभानी उनकी सबसे अजमत वाली। उन्होंने बताया हमने दुश्मन निभाए हैं। कैसे निभाए हैं? कि बेहतरामी और पकड़ भी ना हो और जुल्म को छुपाया भी नहीं। ये दोनों तरीकों से बस करबला इसीलिए वबा हुई कि जो लफ्जों से नहीं हो सकता वो अमलों से बताया। सैयद शुहदा ने करबला में जो कुर्बानियां पेश की हैं, हर कुर्बानी की हिकमत है। हम कहेंगे मौला हमारे दिल बर्दाश्त नहीं करते कि कोई जालिम आपकी बेटी के मुंह पे तमाचा रहा है। मोमिन आज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि रवायात मुसल्लमा में है तो आप सुन लेते हैं, वरना हमारे दिल बर्दाश्त नहीं कर सकते। बार बार मोमिन पूछते भी हैं कि कैसे हो सकता है कि इस्मत और तहारत खवातीन को तमाचे लगे हों, उनको जो है किसी ने हाथ लगाया हो। ये मुमकिन नहीं है, दिल बर्दाश्त ये नहीं करता, ये हसास मकाम है। लेकिन हम रवायात में पढ़ते हैं, उलमा और ज़ाकिरीन बयान करते हैं कि सकीना सलामुल्लाह अलैहा को इतने तमाचे लगे कि बीबी के रुखसार नीले हो गए थे। अज़ादारो, मौला ने क्या बताना था इसके जरिए? अगर ये तमाचे न लगते, अगर ये दुर न छिलते, अगर ये दुश्वारे न छिलते, ये शाम में मौला को जो है वो कैद न रखा जाता, बीबियों का कैद न रखा जाता, बल्कि हुसैन इब्ने अली ने नसीहत की थी, जाते वक्त बताया था, ऐ ज़ैनब मेरे बाप का इम्तिहान है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तुझे सज्जाद दे रहा हूँ जो वक्त का इमाम भी है, तेरे साथ शरीक भी रहेगा, इन सफर में चलता रहेगा। इसीलिए बताया था, इमाम ने शाम के लिए तैयार किया था, अपनी बेटियों को तैयार किया था, अपनी बहनों को तैयार किया था, अपनी बीवियों को तैयार किया था। कहा था सारी बीवियां मिलकर जाना, क्योंकि ये पैगाम पहुंचाना, एक वक्त आएगा लोग जुल्म पे पर्दे डालेंगे, ये मेरे घराने वाले साबित करेंगे
جو زیادہ پردے ڈالتے ہیں کہ بنی امیہ نے کچھ نہیں کیا تھا، مولا نے اسی لیے یہ قربانی دی تھی تاکہ ان کے گھر میں جا کے بتانا کہ یہ کتنے خبیث راکس ہیں، یہ کیسے ظلم کرتے ہیں ہمارے اوپر، ہم بنی ہاشم کے کتنے دشمن ہیں، آل رسول کے کتنے دشمن ہیں۔ بی بی معظمہ نے عالیہ نے اسی لیے خطبہ دیا تھا، یہ کہا تھا کہ اے تخت پہ بیٹھنے والے یزید، یہ جان لو کہ ہم نبی کی بیٹیاں ہیں اور تم آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، بس چند جملے رحمت ہے، آپ نے گریہ کیا، خوب سن لیا، اللہ آپ کے ثواب میں اضافہ کرے۔ عزاداروں، جب بی بی پہنچی ہے نا کربلا، 40 کا دن گزرا ہے، بی بی پہنچنے کے بعد وہ صاحبات نے سنے ہوں گے، ایک دفعہ امام سجاد نے کہا یہ امام کیا حکم ہے؟ کہا کہ ہم مدینے جائیں گے، ہم نے مدینے جانا ہے، وہاں جا کے تبلیغ سید الشہداء کرنی ہے، حسین کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری بیویاں جو بچ گئی تھی، جو بچے بچ گئے تھے، یہ سارے کے سارے کاروان لے کے کربلا کی طرف گئے، کربلا سے مدینے کی طرف گئے۔ جب مدینے کی طرف پہنچے ہیں نا تو مدینے سے باہر پڑاؤ ڈال دیا، خیمے لگ گئے وہاں پہ۔ خیمے لگنے کے بعد فاطمہ کبریٰ نے ایک لوحہ کہا، یا مدینہ اے ہمارے نانا کے مدینہ، ہمیں قبول نہ کرنا، ہمیں قبول نہ کرنا۔ یہ جملے کیوں تھے؟ کہا اے مدینہ تیرے اندر ایک ایمان تھا، وہ حسین تھا، ہمارے پاس حسین نہیں ہے، اب مدینے کی زینت حسین نہیں ہے۔ کہا ہمارے پاس مدینے کی شجاعت عباس تھا، عباس بھی نہیں آ سکا۔ کہا مدینے میں شفیع رسول صرف علی اکبر تھے، علی اکبر بھی نہیں آ سکے۔ کہا حسن کی شفیع قاسم بھی نہیں آ سکے اور محمد بھی نہیں آ سکے۔ یہ جملے بی بی نے بولے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ منادی نے ندا دی مدینے کی گلیوں میں کہ جو مدینے سے قافلہ گیا تھا نا حسین کا، وہ مدینے واپس آ گیا ہے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ ام البنین نے بھی دیکھا اور بیویوں نے یہ سنا، ام سلمہ نے بھی سنا۔ سننے کے بعد بھیجا اس منادی کو، بلاؤ نہ ذرا، یہ منادی کون ہے؟ کون سے مدینے والے؟ کہا جو حسین گئے تھے۔ عزاداروں، محمد حنفیہ کو بھی پتہ چل گیا۔ عزاداروں، سب مل کے مدینے کے دروازے پہ استقبال کرنے کے لیے گئے۔ عزاداروں، جب مقام ہے، آپ بھی پردیش میں کچھ نہ کچھ رہے ہوں گے یا کہیں دن کے لیے گئے ہوں گے۔ عزاداروں، جب بھی انسان پردیش جاتا ہے تو اس کی خبر ملتی ہے، جب واپس آنے کی تو سارے اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں، سارے اس کو ملنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ عزاداروں، جب محمد حنفیہ پہنچے ہیں نا، جب پہنچتے ہیں مدینے کے دروازے پہ دائیں بائیں نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، کچھ بچے ہیں، کچھ بیویاں ہیں اس خیمے میں موجود ہیں۔ سوال کیا، اے منادی تم نے تو ندا دی تھی کہ مدینے والے واپس آ گئے ہیں، کہاں ہے میرا سجاد، کہاں ہے میرا؟ اللہ ایک مرتبہ مولا سجاد نے امام باقر کا سہارا لیا، سہارا لے کے آگے بڑھے۔ ایک دفعہ سلام کی محمد حنفیہ کو، محمد حنفیہ کی آواز آئی، آواز تو میرے سجاد کی ہے لیکن ضعیف ہے۔ کہا اے باپ چچا محمد حنفیہ، میں ہی سجاد ہوں، مجھے شام نے بوڑھا کر دیا ہے، ضعیف کر دیا۔ آگے بڑھے، ایک دفعہ زور سے گلے لگانے کی کوشش کی، کہا چچا حنفیہ مجھے زور سے گلے نہ لگانا، میں سجاد کی کمر زخمی ہے، میں نے بڑے داویہ دکھائے ہیں۔ عزاداروں، محمد حنفیہ چند جملے اور لے لیجیے۔ سوال کیا، کہاں ہے؟ این اختی زینب،
کہ میری بہن زینب کہاں ہے. اللہ دارو بھائی نے بہن کو پہچانا نہیں تھا, پہچانا نہیں تھا, زینب پہچان میں نہیں آئی. اللہ دارو آخری جملے ہیں, جب مدینے میں داخل ہو گئے میں نے چھوڑ دیا سارے مضمون, ایک دفعہ بی بی قبر رسول میں چلی گئی, سب کو ہٹا دیا, کہا سب ہٹ جاؤ, میں نانا سے باتیں کرنا چاہتی ہوں. ایک دفعہ وہ کرتا نکالا, حسین کا زخمی کرتا, خون آلود کرتا, قبر نبی پہ بچھا دیا, قبر نبی میں زلزلہ آیا, کہا نانا دیکھو یہ حسین کا کرتا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم. تو اس میں کہ میں 2-4 سنتے پڑھوں تو سب خدا کے حدیث سے ایک دفعہ رحمت پڑھنے سے اور ایک دفعہ بڑھنا پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہ سارے مل کے 5 قرآن کا جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کو ہدیہ کریں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبارك الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تجارے محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ دے کر التجا کر رہے ہیں. اہل خانہ کی طرف سے جو کچھ بنا گیا ہے یہ جو انہوں نے لکھا ہے شاید اس سے یہ کچھ بھول گئے ہوں لیکن تجھے تو پتا ہے کہ انہیں کیا بنایا.
حاضر کے جو بچھڑا ہے جو دنیا میں ذکر محمد کیا ہے، یہ جو ہم نے سن کر پڑھی ہیں، یا وہ دوستوں نے جن کا ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن تجھے تو پتہ ہے کس مرحوم کے لیے پڑھا گیا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، میرے التجا ہے کہ اس سارا جتنا بھی پڑھا گیا ہے، اور جو آل محمد کے نام کی نیاز ہے، یہ دوسری نیاز ہے، ان سب کو ہم بطور ہدیہ محمد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس سے قبول اور منظور فرمائے۔ بلکہ اس ہدیے کا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ کچھ بارگاہ میں سوال ہو سکتا ہے، مگر کہ اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، تو رحمت ہر چیز سے وسیع اور بڑی ہے اللہ، اس اپنی وسیع رحمت کو اور اس بڑی رحمت سکے اس ہدیے کا زیادہ سے زیادہ ثواب قرار دے کر سیدہ بہار فاطمہ بنت سید حسن زادی کی قبر میں انسان فرمائے۔ اللہ مرحومہ کو قبر میں آل محمد کے جمال عطا فرمائے، قبر میں مرحوم کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت و زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ مرحومہ کی قبر کو کشادہ فرمائے، اللہ مرحومہ کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دے، اللہ مرحومہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، خصوصی مرحومہ کی آواز اور خصوصاً بچیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ میری درگاہ میں گزارے اس کا ثواب جتنا بھی ہو سکتا ہے، اہل خانہ کے جتنے اور مرحومین جا چکے ان سب کے مہمان میں درج فرمائے، اللہ سب کو جوان والے محمد کے جوان عطا فرمائے، ہم سب حاضرین کے مرحومین کے نام اس کا ثواب درج فرمائے۔ اللہ جن کا اس دنیا میں کوئی بھی جو معمول والا نہیں ان مرحومین کے نام اس کا ثواب درج فرمائے۔ اللہ تمام امت جو شہداء اور صدیقین جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو ہم ان کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کے نام اعمال اس کا ثواب درج فرما اور ان سب کے اس ہدیے کا ثواب اس مرحومہ کو عطا فرما۔ مرحومہ کی اللہ تعالی بارگاہ میں بھیجا ہے، اس کے گناہوں سے صغیرہ کبیرہ معاف فرما، آل محمد کے صدقے میں اس مرحومہ کے حق میں ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے داخل و خارجی شعبوں میں اس کے معروف فرما، حکومت اسلامی ایران کو باظہور زمانہ قائم دائم فرما، اور ہمارے حکام سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما۔ اللہ جو ہمارے شیعہ نوجوانوں کے عقائد کو اور ان کے اخلاق کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اگر وہ قابل ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اور اگر وہ قابل ہدایت نہیں تو ان کے شر سے زندگی کو جوانوں کو محفوظ فرما، ہماری وارث سے حقیقی کا ضرور کر فرما، اور اس وارث سے حقیقی شفاعت کو سیدھی کو نصیب فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے آوازیں بلند صلی اللہ